لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں، معزز سامعین حضرات، ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی آمد ہے. اسی سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا جس کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. اس خطبہ کے اندر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت، اس میں کرنے والے اعمال بیان فرمائے. اسی مناسبت سے میں بھی آپ حضرات کے سامنے وہی خطبہ آج بیان کروں گا تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور رمضان کی فضیلت بھی معلوم ہو جائے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ روزے والی عبادت صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں تھی یا نہیں ہے، بلکہ روزہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دن کو بھوک اور پیاس سے رہنا یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم سے پہلی امتوں کو بھی اللہ نے روزے کا پابند کیا. اصل میں یہ اپنے بندوں کے اندر اللہ نے خدائی صفات پیدا کرنے کا ایک تھرمامیٹر بنایا ہے کہ انسان کے اندر اچھی صفات آ جائے. اللہ نے روزے کا یہی مقصد بیان کیا، تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ.
متقی بن جاؤ، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے بن جاؤ۔ زندگی اصل وہی زندگی ہے، عبادت اصل وہی عبادت ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ آپ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، شریعت کے حکم کے مطابق گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے، تو یہ آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ عبادت بنا دے گا۔ یہ عبادت ہے، عبادت کا یہی مطلب ہے، عبادت کا مفہوم یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بندگی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا وہ اللہ نے یہی بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دیکھو بھائی، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ بندگی کا مطلب بہت وسیع ہے، اس کو مختصر نہ کرے۔ عبادت کا مطلب، عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، اگر صاحب نصاب ہے، مال والا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پھر اللہ نے توفیق بھی دے دی، مال بھی عطا کر دیا تو حج بیت اللہ کرنا ہے، اور پھر اگر اللہ نے زمین دے دی، کچھ گندم اگا دی، کپاس اگا دی تو عشر ادا کر دیا۔ اس کا مطلب صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کرنا یہ صرف عبادت نہیں، ذکر کرنا یہ صرف عبادت نہیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے شب و روز، میرے اور آپ کے دن رات، میرے اور آپ کا ایک ایک لمحہ، میرے اور آپ کا ایک ایک منٹ سیکنڈ، میرے اور آپ کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے، شریعت کے حکم کے مطابق گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے۔ یہ بندگی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اللہ نے جو رہنما بھیجا ہے، جو دین کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جس ذات کو اللہ نے میرے اور آپ تک شریعت کا حکم پہنچانے کے لیے بھیجا، وہ میرے اور آپ جیسا انسان تھا۔ میرے اور آپ جیسا انسان ہم سے مرتبہ میں، عظمت میں، فضیلت میں کئی گنا اعلیٰ ہے۔ عظمت فضیلت میں ان جیسا کوئی نہیں، مرتبے میں ان جیسا کوئی نہیں، لیکن انسان ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انسان کے مفہوم کو بھی سمجھتا ہے، طریقے کو بھی سمجھتا ہے، ضروریات کو بھی سمجھتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو، شاگردوں کو، یاروں کو، اپنی ہم مجلس میں بیٹھنے والے طالب علموں کو صرف نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، صرف تلاوت قرآن کا طریقہ نہیں سکھایا، صرف حج بیت اللہ کا طریقہ نہیں سکھایا، صرف اور صرف مسجد میں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو معیشت بھی سکھائی ہے، صحابہ اکرام کو معاشرت بھی سکھائی ہے، صحابہ اکرام کو یہ بھی سکھایا ہے کہ تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ بھی سکھایا ہے کہ تم نے پیداوار کیسے اٹھانی ہے، تم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ تم نے اپنوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ بھی سکھایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اسی کا نام بندگی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا وہ کیا ہے؟ بندگی، عبادت۔ اور اگر میرے اور آپ کا ایک ایک لمحہ شریعت کے مطابق ہو تو یہ بندگی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے فرمان کے مطابق ہو، تو یہ بندگی ہے۔ لعلکم تتقون، فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ تقوی بڑا عجیب چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھائی تقوی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ یہ ایمان والے متقی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت بیان کی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ متقی ہیں۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ ذرا تقوی کی تفسیر تو بیان کرو، مفہوم تو بیان کرو، تقوی کہتے کسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، بڑا مشکل سوال کر دیا۔ تقوی یہ ہے کہ انسان ایسے راستے سے گزر رہا ہو کہ جہاں خاردار راستہ ہو، کانٹوں والا راستہ ہو، مشکل راستہ ہو، تنگ راستہ ہو، اور اس راستے سے گزرے، ایسے گزرے کہ کانٹے بھی نہ چبھے، اس کانٹوں سے اس کا دامن، اپنے دامن کو بچا کر کے گزرے۔ یہ تقوی ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا وہی خاردار راستہ ہے، وہی کانٹوں والی وادی ہے، یہاں ہر روز فتنے برپا ہوتے ہیں۔ یہ دنیا سبز باغ ہے، اندر کچھ نہیں، کھوکھلی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا کر رہنا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال یہ ہم پہلے دور میں یا آج بھی میرے خیال میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ دوسرے سے، دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے یہ آلہ، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ دشمن حملہ کرے تو اس سے اس کے تیر سے، اس کے تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک آلہ ہے، ایک ہتھیار ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے۔ ہاں، جس طرح یہ ڈھال انسان اپنے لیے دشمن کے حملے سے بطور حفاظت کے استعمال کرتا ہے، یہ ڈھال جس طرح انسان کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح یہ روزہ بھی قبر میں، حشر میں انسان کے لیے ڈھال بن جائے گا، قبر کی تنگی سے محفوظ رکھے گا۔ قبر میں تنگی بھی ہے، وسعت بھی ہے، راحت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر انسان کو روز آواز دیتی ہے، پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نیکوکار کے لیے باغ ہوں، راحت کا سامان ہوں، اور جو بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں، کلمہ کفر، کلمہ اسلام پر خاتمہ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے میں مصیبت ہوں، گھڑا ہوں، تاریکی ہوں، ان کے لیے پریشانی کا باعث۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم
जुन्नतुन کہ یہ روزہ پھل ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، الصیام والقرآن یشفعان، کہ بھائی روزہ اور قرآن یہ بندے کی سفارش کرتے. کیا کرتے ہیں؟ بندے کی سفارش کرتے. ہم تو روزے کو معمولی سمجھ کر کیا کر لیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے. معمولی سے معمولی عذر آ جائے تو ہم روزے کو چھوڑ دیں. فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن ان بندے کی سفارش کرتا ہے. یہ دونوں سفارش کرتے ہیں. روزہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کھانے سے روکا، پینے سے روکا، دن کی خواہشات سے روکا. اللہ آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اللہ اس کی قبر کو فراخ کر دے، وسیع کر دے. اور قرآن بھی کہتا ہے اللہ میں نے اس کو رات کی نیند سے روکے رکھا. یہ دن میں سارا دن روزے سے ہوتا اور محنت کرتا، رات کو قرآن پڑھتا، تہجد پڑھتا، نوافل پڑھتا. اللہ میں آج اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیتے. کیسا روزے کی عظمت ہے. تو یہ روزہ میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے، نتیجہ ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے بندے کو جو اتنی آسائش دی، اتنی نعمتیں دی، آخر یہ میرے لیے اپنے آپ کو کتنا روکتا ہے، میرے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث سے آج مجھے یاد آ گئی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار سارا دن جب کس میں رہتا ہے؟ روزے سے رہتا ہے، بھوک پیاس کی حالت میں رہتا ہے. تو شام کو اس کے معدے سے غبار اٹھتے ہیں. معدے سے کیا اٹھتے ہیں؟ غبار اٹھتے ہیں. اور وہ غبار بو کی شکل منہ سے ظاہر ہوتے ہیں. شام کو منہ سے کیا آتی ہے؟ بو آتی ہے، بدبو آتی ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے منہ سے بدبو آئے تو لوگ ساتھ نہیں بیٹھتے، بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے ہے نا؟ بات کرنے کو تیار. کچھ تو ایسے بھی ہوتے کہہ بھی دیتے ارے بھائی مسواک کر لیا کر، برش کر لیا کر. ایسے بھی ہے. اللہ اکبر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی یہ منہ کی جو کیا ہے؟ بدبو ہے. روزے دار کے منہ کی بدبو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ. کیسے اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے، روزے دار بندے سے پیار. اللہ اکبر. ایک حدیث میں تو اس طرح بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، الصوم لی. میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، میرے بندے نے میرے لیے سارا دن بھوک کی حالت میں گزارا، میرے لیے میرے بندے نے سارا دن پیاس کی حالت میں گزارا، میرے لیے میرے بندے نے سارا دن نفسانی خواہشات سے پاک رہا. میرا بندہ میرے لیے سارا دن جھوٹ، غیبت، بہتان، گناہ سے پاک رہا، محفوظ رہا. اب میری باری ہے، اب میری باری. ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ مزدوری کرتا ہے تو مالک کو شام کو کیا دینا چاہیے؟ اجرت، مزدوری دینی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ،
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا، سارا دن بھوک پیاس کی حالت میں میرے لیے گزارا، تو بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر! کیسے اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ اور محبوب پیغمبر کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، تصور نہیں کر سکتے کیسا پیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ایک حدیث میں تو یوں بھی آ گیا وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اور جب اللہ خود اس کا بدلہ ہے، اور جو اچھا مجھے بتاؤ، ایک ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں، میری کچھ ہیلپ کر دو، مدد کر دو، مجھے کچھ دے دو۔ ایک ہے کہ میں کسی کونسلر کے پاس چلا جاتا ہوں، ایک ہے میں کسی MP کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کسی MNA کے پاس چلا جاتا ہوں، MNA کو چھوڑ کر میں کسی وزیر کے پاس چلا جاتا ہوں، یا وزیر کو چھوڑ کر میں وزیر اعظم کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بتاؤ ہر ایک کا معاملہ میرے ساتھ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں۔ آپ میری مدد ویسے ہی کریں گے جیسے وزیر اعظم کرے گا؟ آپ مجھے اجرت ویسے دیں گے جیسے وزیر اعظم دے گا؟ وزیر اعظم کی اجرت اس کے مطابق ہوگی، وزیر کی اجرت اس کے مطابق، MNA کی اجرت اس کے مطابق، آپ کی اجرت آپ کے مطابق۔ تو اسی طرح احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، مختار کل، میرا اور آپ کا حاجت روا، مشکل کشا، مجھ اور آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، خود کہتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس بندے نے سارا دن بھوک پیاس کی حالت میں گزارا ہے، اب بدلہ کا وقت آیا ہے، اجرت کا وقت آیا ہے، مزدوری کا وقت آیا ہے، تو مزدوری بھی میں اپنی شان کے مطابق دوں۔ تو اس کی شان کتنی بڑی شان ہے، وہ اپنے بندے کو ایسے چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر! کیسے روزے کی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ محترم دوستو، آج سے رمضان کی تیاری شروع کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر 2 ماہ پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، جب رجب کا چاند نظر آتا تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کی بہاروں تک پہنچا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، کہتے ہیں کہ یہ آنے والے رمضان کا ایک پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے، جہاں تیاری کریں گے تو رمضان میں روزہ رکھ سکیں گے نا۔ تو آج سے تیاری شروع کرو، تلاوت شروع کرو، روزے کی تیاری شروع کرو، ذکر و اذکار کی تیاری شروع کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ شعبان کے آخری دن میں صحابہ کو خطبہ دیتے، جلسہ کرتے، کانفرنس کرتے، رمضان کا استقبال کرتے۔ ہم اور لوگوں کا بھی تو کیا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں نا، تو رمضان کا استقبال کیوں نہ کریں؟ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کی جائے، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ تو آخری دنوں میں فرمایا کہ ہمیں خطبہ دیا، تو فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 رمضان کے اندر ایک رات، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 27 کی رات کو تلاش کریں، 27 کی رات کو زیادہ عبادت کی جاتی ہے،
لیلۃ القدر کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، پھر پتہ نہیں موقع بنے نہ بنے، زندگی باقی ہو یا نہ ہو۔ لیلۃ القدر کے بارے میں زیادہ معروف یہی ہے کہ یہ آخری عشرے میں آتا ہے، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، زیادہ تر مشہور 27 ہے، لیکن یہ متعین نہیں ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں اللہ کے مقرب بندے ایسے ہیں کہ جو اتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج کے زمانے میں تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا ہے، کوئی مشکل نہیں رہا۔ ایک یہ ہے کہ میں اور آپ موٹر سائیکل پر سفر شروع کر دیں اور کراچی کا شروع کر دیں، ہے نا، کرتے ہیں لوگ، تو کتنے دنوں میں پہنچ جائیں گے؟ 3-4 دن تو لگ ہی جائیں گے نا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم وہ بڑی جو بس اعلیٰ ترین بس جا رہی ہے اس پر سفر شروع کر دیں تو کتنے دنوں میں پہنچ جائیں گے؟ ایک دن میں 12، 13، 14 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم ملتان سے ہوائی جہاز پر بیٹھے اور کراچی پہنچے، کتنے ٹائم میں پہنچ جائیں گے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے۔ تو بعین ہی اسی طرح کا معاملہ ہے، آدمی اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نیک اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جتنا زیادہ رفتار سے لیلۃ القدر والی رات اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنی کسی اور رات میں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور فرمایا کہ اس رمضان کی برکت یہ ہے، خصوصیت یہ تو ایک رات کی بات ہے نا، لیکن پورے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس ایک مہینے میں نفل عبادت کرتا ہے، سنت عبادت کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، سنت ادا کرتا ہے، نفلی صدقہ ادا کرتا ہے، تو اس صدقے کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ کس کے مطابق؟ فرض کے۔ اور فرض کا ثواب 70 فرض کے، فرض کا ثواب۔ اس لیے یہ ہماری سعادت ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، ایسے نہ جانے دیں، ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کریں، زیادہ سے زیادہ نفل عبادت ادا کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور پھر فرمایا الصوم صبر، یہ روزہ جو ہے نا یہ صبر ہے، غمخواری ہے۔ اس میں پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے مال نہیں دیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں دیا تھا، کچھ ایسے بھی لوگ تھے نا کہ نہیں تھے، ہیں ابھی بھی ہیں، کہ جن کو ایک وقت کا ملتا ہے دوسرے وقت کا نہیں ملتا، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دونوں وقت کا نہیں ملتا، کئی دن فاقے سے گزارتے ہیں۔ تو غمخواری کیسے؟ میں اور آپ جب پورا دن فاقے سے گزاریں گے، بھوک کی حالت میں گزاریں گے، پیاس کی حالت میں گزاریں گے، تو پھر مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو فرمایا الصوم صبر وثوابہ الجنہ، یہ روزہ جو ہے نا صبر ہے، غمخواری کا نام ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق میں، اور یہ تو مشاہدے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ عام دنوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے مہمان نہ آیا ہو؟ مہمان کی بات نہیں کرتا، مہمانوں کے لیے تو ہم بہت وافر قسم کا کھانا بناتے ہیں۔ مہمان نہ ہو ایسے گھروں میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2-2 3-3
طرح کے کھانے پکے ہوا ہے، ایسے ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، کسی کسی کے ہاں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح کا کھانا بنتا ہے، سبزی بنا لی، سبزی میں آلو بنا لیے، بھنڈی بنا لی، گوبھی بنا لی، گوشت بنا لیا، کچھ بھی بنا لیا، ایک طرح کا کھانا بنتا ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے، شام کو افطاری کے موقع پر آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کی کھانے ہوتے، طرح طرح کے پھل ہوتے، فروٹ ہوتے، افطاری کا سامان ہوتا ہے، شربت ہوتی ہے، دودھ ہوتا ہے، سادہ پانی ہوتا ہے۔ تو یہ رزق میں اضافہ ہے۔ رزق میں اضافے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 روپیہ تھا تو اس میں 2 روپے ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ صرف یہی مطلب ہے کہ 1 روپیہ ہے تو اس میں 2 روپے ہو جائے، 10 روپے تھے تو 20 ہو جائے، 20 تھے تو 40 ہو جائے، 100 تھے تو 200، 1000 تھے تو، یہ مطلب ہوتا ہے برکت کا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سے تنگی اٹھا لی جائے، آپ سے پریشانی اٹھا لی جائے، آپ سے مصیبت اٹھا لی جائے، یہ بھی برکت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اللہ مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اضافے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ اس مہینے میں بھوکا نہیں چھوڑتا، اس کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، طرح طرح کا کھانے کے لیے دیتے ہیں کہ کہیں سے بھی آ جائے، دیتا تو ہے، گھر میں نہیں بنا تو کہیں سے آ گیا، کسی نے افطاری کے لیے بھیج دیا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے، روزہ کیا کرائے؟ افطار کرائے، تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا، اچھا تنگی کا زمانہ تھا نا، میرا اور آپ جیسا زمانہ تو نہیں تھا کہ ہر ایک آدمی کے پاس مال ہو، زمینیں ہو، جائیداد ہو، صاحب نصاب ہو، ایسا زمانہ نہیں تھا، تنگی کا زمانہ تھا، عسرت کا زمانہ تھا۔ صحابہ نے پوچھا، اچھا کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ افطار نہیں کرا سکتے، وہ تو اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ صحابہ کا سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عذر کر رہے تھے، سمجھنا بات کو، جیسے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، عذر کرتے ہیں، ہم تو عذر کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ بھی ناشکری ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کرو، ظاہر کرو، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، پرانے کپڑوں میں پھٹا ہوا لباس، عجیب حالت میں آیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیسے نکالے، اشرفی نکالی، درہم نکالا، جو بھی اس وقت کا رائج سکہ تھا وہ نکالا، اس کو دے دیا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ آدمی مفلوق الحال ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اگر ہوتا تو یہ ضرور کھاتا، اچھا لباس پہن کر آتا، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، مقصد یہ تھا۔ امام صاحب جانتے نہیں تھے، تو جب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آدمی کو وہ سکہ دیا تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں تو خود دینے والا ہوں، میں لینے کا مستحق نہیں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل ہوتی ہے ویسے میری تھوڑی تھوڑی بات۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیا ہوں، اور اس آدمی نے کیا کہا، میں دینے والا ہوں، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، میں خود زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں خود زکوٰۃ نکالتا ہوں، غریبوں مسکینوں میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ نظر آنا چاہیے نا۔ تو صحابہ کا مقصد عذر کرنا نہیں تھا جیسے ہم عذر کرتے ہیں، صحابہ کا مقصد یہ تھا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو غور سے سننا اور توجہ سے سننا، اپنے پلے باندھے، ہر ایک آدمی اپنے پلے باندھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دودھ کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور سے کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، یا پھر کسی روزے دار کو
کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ کل قیامت والے دن میرے حوض سے اس کو سیراب کریں گے. کل قیامت والے دن اس کو میرے حوض سے سیراب کریں گے, اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. آپ کے پاس جتنا ہے جیسا ہے آپ اس کو لے آئیں, حقیر نہ سمجھیں. تھوڑا ہے اللہ قبول کر لے. مقصد قبولیت ہے. مقصد کیا ہے؟ مقبولیت ہے نا. اللہ قبول کر لے. دکھاوا تو نہیں ہے, ہم نے کسی کو دکھانا. جس کے لیے ہم نے دیا وہ دیکھ رہا ہے, وہ پوشیدہ نہیں, ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے.